اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ انشاءاللہ کہ سب خیریت سے ہوں اور خیریت سے رہیں انشاءاللہ۔ گفتگو ہماری صرف سادہ میں قواعد اعلال کے بارے میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ بتایا قواعد اعلال یہاں پر کتنے گنائے ہیں؟ 10 قاعدے گنائے ہیں۔ اعلال کسے کہتے ہیں لغت میں؟ لغت میں اعلال کسے کہتے ہیں؟ اعلال۔ اصطلاح میں علم صرف میں اعلال کسے کہتے ہیں؟ حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو، حرف علت کے بدلنے کو، تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں۔ اور یہ اعلال کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ حمزے یہ جو حرف علت کو بدلا جاتا ہے کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے۔ کبھی ساکن کر کے اعلال کرتے ہیں، کبھی بدل کے حرف علت کو بدل کے، اور کبھی یعنی کبھی واو کو یہ سے بدل دیتے ہیں، کہیں یا کو واو سے بدلتے ہیں، اور کہیں کبھی حذف کر واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، اور کبھی حذف کر کے یہ تغییر و تبدیلی وجود میں آتی ہے۔ تو یہ 10 اعلان کے قاعدے بیان کیے تھے۔ پہلا کیا تھا؟ پہلا قاعدہ جلدی جلدی دہرائیں۔ واو یا متحرک ہو اور قلبی غین الفعل ہو اور ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت واو ما یا قبل کی کو دے حرکت کو دے دیں گے۔ واو ہو چاہے یا ہو، متحرک ہو، کلمے کا عین الفعل ہو، اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن ہو، تو ما قبل کو دے دیں گے ان کی حرکت، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا قاعدہ دوسرا واو یا مضموم یا مکسور ہو، کلمے کے درمیان میں ہو، اور لام الفعل ما قبل حرف صحیح ہو، ما قبل کی حرکت کو کین کا واو یا کی حرکت اسے دے دی۔ واو اور یا مضموم ہو یا مکسور، کلمے کے درمیان میں ہو، ما قبل حرف صحیح ہو اور اس پہ حرکت ہو، تو ما قبل کی حرکت کو سلب کر کے واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں۔ تیسرا قاعدہ جلدی جلدی دہراتے رہیے، جیسے یا میں نے نام لیا ایسے تیسرا قاعدہ فوراً دہرائیے۔ یا ما مضمون قبل مکسور ہو اور کلمے کے آخر میں ہو تو واو اور یا کی حرکت حذف ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ واو پہ ضمہ ہو، ما قبل بھی ضمہ ہو، یا پہ یا سے پہلے کسرہ ہو، یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اور وہ کلمے کے آخر میں ہے تو ان کی حرکت واو اور یا کی حرکت حذف ہو جائے گی۔ حذف ہو جائے گی۔ چوتھا قاعدہ واو واو ساکن ساکن ما قبل مکسور ہو تو واو کو یہاں سے بدل دیں گے۔ واو کو دیکھیے قبلہ ہوا تھا نا قویلہ سے، جی قبلہ واو ساکن ما قبل کسرہ ہے، چوتھا قاعدہ جاری ہو جائے گا قیلہ، جیسے میوزان تھا، میوزان، واو ساکن ما قبل کسرہ تھا، میزان ہو جائے گا۔ پانچواں قاعدہ کیا تھا؟ واو اگر لام الفعل ہو اور ما قبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کو یا سے بدل دیں گے، جیسے دعوا سے دعیا۔ احسن، دعوا سے دعیا، صحیح ہے نا؟ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ واو لام الفعل ہو، ما قبل کسرہ ہو تو اسے واو کو یا سے بدل دے گی۔ چھٹا قاعدہ کیا تھا؟ چھٹا واو اور لام الفعل ہو اور چوتھا یا اس کے بعد کا حرف ما قبل فتح ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے۔ واو کو یا سے بدل دیں گے۔
ٹھیک ہے، یدعو سے یدعیو، یدعیو. اب اس میں 8واں جاری ہو جائے گا. یاد ہے نا یہ کیا نقطہ بیان کیا تھا اس کے بارے میں؟ جی اگر چھٹا قاعدہ 8ویں قاعدے پر مقدم. چھٹا قاعدہ 8ویں پر مقدم ہے، یعنی آپ 8واں قاعدہ کیا تھا؟ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے. تو چھٹے کا بھی مورد پایا جا رہا ہے کہ واو چوتھا حرف ہے، ما قبل لام الفعل ہے، چوتھا حرف ہے، ما قبل فتح ہے، یا سے بدل دیں گے. یہ بھی ہے اور 8واں بھی مورد ہے، لہٰذا انہوں نے کہا چھٹے کو پہلے جاری کریں گے پھر 8ویں کا. یہ 6 قاعدے ہو گئے. 7واں قاعدہ کیا تھا؟ یا ساکن ما قبل ضمہ ہو تو یا کو واو سے بدل دیں گے. یا ساکن ما قبل ضمہ، شرط تھی اس کی کچھ؟ جی یا فاؤل فعل ہو. فاؤل فعل ہو، کس نے کہا نہ ہو؟ ہاں. ہو. جی یوئی سے ہو، یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو تو واو یا کو واو سے بدل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یا فاؤل فعل ہو. فاؤل فعل ہو. یو سے ہو. 8واں قاعدہ آج ہم بیان کرتے ہیں. ویسے 8واں قاعدہ بیان کر دیا ہے، کیا میں اس طرح نقطے بیان کرنے ہیں. 8واں قاعدہ کیا ہے؟ واو اور یا یدعو سے چھٹا قاعدہ جاری ہوا، یدعیو. اب یدعیو میں یا متحرک ما قبل فتح ہے نہیں جی تو الف سے بدل دیں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یا جیسے آپ دیکھیے، کیا دیکھیے، خا و فا، واو اور یا متحرک، واو متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، 8واں قاعدہ جاری ہو جائے گا. واو کو یا سے بدل الف سے بدل دیں گے، الف سے بدلا جائے گا. 8واں قاعدہ کیا ہے؟ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے. جیسے خویفہ سے خافہ. سمجھ میں آیا بات یا نہیں؟ جی. آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ خویفہ میں کتنے اعلان کے قاعدے کا مورد پائے جا رہے ہیں؟ شرطیں. دوسرے قاعدے کی بھی تو شرط ہے اس میں. السلام علیکم. السلام سکینہ. دوسرے قاعدے کی بھی تو شرط ہے نا. جی مقصور ہو، ما قبل حرف صحیح اور متحرک ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. جی اور 8واں قاعدے کی شرط ہے تو کیا کریں؟ ہو جائے گا. یہ بھی ایک نقطہ ہے. جیسے چھٹے اور 8ویں میں چھٹا مقدم ہے، ایسے ہی سکونی اور قلبی میں قلبی مقدم ہے. سکونی اور قلبی میں قلبی مقدم ہے. یعنی اگر کوئی مورد ایسا ہو جس میں سکونی بھی اعلان جاری ہو رہا ہو، یعنی واو کی حرکت ما قبل کو دے دو اور قلبی بھی کے واو کو الف سے بدل دو، تو قلبی مقدم ہے، قلب کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ نقطہ لکھ لیجئے، یہی لکھوا دیتا ہوں. اعلان قلبی، اعلان قلبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعلان قلبی مطلب یہ معنی لکھواؤں. اعلان قلبی یعنی کیا؟ یعنی وہ اعلان بدلا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے. جی. اعلان قلبی اعلان سکونی پر مقدم ہے، اعلان سکونی پر مقدم ہے. یعنی بتائیے کون سمجھا؟ یعنی بتائیے. کرنے سے صحیح ہو رہا ہے تو سکون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آسان. کو چینج کرنا. اگر کسی جگہ پر دونوں مورد پائے جا رہے ہوں، اگر کسی جگہ پر دونوں مورد یا کئی دونوں کی شرطیں پائی جا رہی ہوں، پائے جائیں تو اعلان قلبی جاری ہوگا. ٹھیک ہے. تبھی دیکھیے خویفہ میں دوسرا قاعدہ کا بھی مورد ہے،
اور 8ویں کا بھی، یعنی 8واں قاعدہ قلبی ہے نا بھائی، قلبی ہے، تو قلبی کو کیا انہوں نے جاری، خفہ نہیں کیا. سمجھ میں آئے بات؟ لیکن لیکن مٹا لکھ لیا ہے، مٹا دوں؟ نہیں ہم نے لکھ لیا. آپ لوگوں نے لکھا؟ جی مٹا دیجیے. سیدہ گبرانی میم لکھا آپ نے؟ جی آگا. سکینہ، جی آگا ہم نے لکھ لیا. کسا فاطمہ، کسا. جی ہونا سر. دیکھیے ایک ہے خویفہ فعل ماضی معلوم، فعل ماضی معلوم. ایک ہے خویفہ مثال کے طور پر، کیونکہ یہ لازم ہے نا اس لیے گھر پہ جر کے ذریعے سے خویفہ بہی مثلا. آپ بتائیے یہاں پہ کون سے قاعدہ کا مورد ہے؟ دوسرے قاعدہ کا مورد ہے یا نہیں؟ یہاں پہ واو اور یا معلوم یا مفعول صحیح اور متحرک، حرف صحیح اور متحرک. لیکن 8ویں قاعدہ کا مورد ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. واو اور یا متحرک ما قبل فتح ہو تب الف سے بدلتے ہیں، یہاں ما قبل فتح تھوڑا ہی ہے، ضمہ ہے. لہذا 8ویں قاعدہ کا مورد نہیں ہے. دوسرے کا ہے تو یہاں صرف دوسرا جاری ہوگا، ہو جائے گا خویفہ سے کیا ہوگا؟ خیوفہ. کیا ہو جائے گا؟ خیوفہ. واو کے بعد پھر اس میں کون سا جاری ہوگا؟ چوتھا جیسے فیل میں ہوتا تھا واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح اور ساکن پھر آ کے خیفہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ 8واں قاعدہ جاری ہوگا کیونکہ یہاں 8واں دوسرے دونوں قاعدہ کا مورد تھا. لیکن چونکہ 8واں قاعدہ قلبی ہے تو قلبی مقدم ہے سکونی پر. اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اس 10 قاعدوں میں سے، ان 10 قاعدوں میں سے شروع کے 3 قاعدے، پہلا، دوسرا، تیسرا اعلان سکونی ہے. پہلے میں بھی واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں، یہ ساکن بچتے ہیں. دوسرے میں بھی واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، یہ ساکن بچتے ہیں. اور تیسرے میں بھی یہ کلمے کے آخر میں ہوتے ہیں واو مضموم ما قبل مضموم، تو ان کی حرکت گر جاتی ہے تو ساکن ہو رہ جاتے ہیں. یہی ہے نا جی. اب چوتھا قاعدے میں کیا ہے؟ واو سے پہلے کسرہ یا سے بدل دے گی، قلبی ہے نہیں ہے. دوسرا قاعدہ واو لام. چوتھا قاعدہ کے بعد 5واں قاعدہ واو لام الفعل. واو لام الفعل چوتھے نمبر کا حرف کو نہیں. 5واں قاعدہ یہ ہے کہ واو لام الفعل مقابل کسرہ ہو تو یا سے بدل دے گا، یہ بھی مکسور ہو تو یہ بھی قلبی ہے. جی. چھٹا واو لام الفعل ہو چوتھے نمبر کا حرف ہو تو ما قبل فتح ہو تو اسے واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. 7واں قاعدہ بولیے. 7واں قاعدہ یا ساکن ما قبل ضمہ ہو تو یا کو واو سے بدل دیں گے. ہاں بدلیں گے نا اس میں بھی. جی قلبی. تو یہ بھی قلبی. 8واں قاعدہ، 8واں قاعدہ واو یا متحرک کو ما قبل فتح ہو اس کو الف سے بدل دیں گے. یہ بھی قلبی ہے نہیں بدلنے کا. جی. جی. تو 8واں قاعدہ بھی قلبی ہے نا. واو یا متحرک کو ما قبل فتح ہو، ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے. لیکن پھر کوئی آیا تھا تو بولا کوئی نہیں آ رہا ہے. پھر 9واں قاعدہ کیا ہے؟ 9واں قاعدہ یہ ہے الف سے پہلے ضمہ ہو، الف سے پہلے ضمہ ہو تو الف کو واو سے بدل دیں گے. واو سے بدل دیں گے. الف سے پہلے کسرہ ہو تو یا سے بدل دیں گے. یا سے بدل دیں. تو یہاں بھی یہ بھی بدلنے والا ہے نہیں ہے. جی. قلبی. کتنے قاعدے ہوئے؟ 3 جو ہے وہ 9 3 سکونی اور 6 قلبی. قلبی. 10واں قاعدہ حذفی ہے. التقاء ساکنین کے بعد 2 حرف اگر ایک جگہ ساکن ہو اور ان میں ایک حرف علت ہو تو حرف علت گر جائے گا. ایک حذفی ہے
6 قلبی ہیں، 3 سکونی ہیں۔ سکونی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سکونی اور قلبی کے اگر مورد دونوں پائے جا رہے ہوں تو قلبی مقدم ہے، چھٹے اور 8ویں قاعدے کا مورد دونوں پائے جا رہے ہوں تو چھٹا مقدم ہے۔ 8واں قاعدہ ہم نے پڑھ لیا، لکھوا دوں یا لکھوایا نہیں تھا؟ لکھوا دیجیے۔ واو اور یا متحرک ہوں اور ماقبل کیا ہونا چاہیے؟ ماقبل فتحہ ہو، فتح۔ ماقبل مفتوح ہو، ماقبل والا حرف مفتوح ہو، یعنی اس کو فتحہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو واو اسے الف سے بدل دے گی، کسے؟ واو یا یا کو۔ جی، واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ بدل دیں گے جیسے بولیے ابھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا خفیفہ، 8واں قاعدہ ہا جی کیا لکھا ہے یہ؟ بیاء سے باع یعنی اس نے بیچا۔ آپ نے تبصرے وغیرہ میں فقہ میں جا کے پڑھیں گی بے، تو بیاء سے باع اس کا فعل ہے، باع فلاں، فلاں نے بیچا۔ تو واو اور یا دیکھیے، واو بھی یا بھی متحرک ہے، ماقبل فتحہ ہے، الف سے بدل دیا۔ جی یہ کیا لکھا ہے؟ قولا، قال۔ فعل کا وزن پہ ہے نا قوالا، جی تو آپ کے قاعدہ جاری ہو کہ قالا ہوگا، قالا فلاں، فلاں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم نے فرمایا مثلا، ٹھیک ہے؟ صحیح، مٹا دوں؟ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ چیزیں اور لکھی جانی ہیں۔ واو اور یا متحرک ہو، ماقبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ مٹا دوں؟ جی جی آقا لکھ لیا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، اس کے آگے یہاں نیچے لکھیے گا، واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت عارضی نہ ہو۔ عارضی یعنی ٹیمپرری، حرکت ان کی عارضی نہ ہو۔ ٹیمپرری حرکت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مثلا 2 ساکن ہے، 2 حرف ساکن ہے، اس میں حرف علت نہیں ہے کوئی، تو حذف تو کر ہی نہیں سکتے، حذف تو حرف علت ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کو حرکت دے دیتے ہیں وقتی طور پر۔ آپ نے فعل امر کیا پڑھا ہے؟ آپ نے امر حاضر کل پڑھا ہے نا؟ کل پڑھا ہے نا فعل امر؟ اس کے بعد آپ کو کہیں پہ الحمدللہ لکھا ہوا آ جائے، آپ یہ دیکھیے کہ حمزہ تو وصل ہے تو پڑھا نہیں جائے گا، بیچ میں ہے، کیونکہ حمزہ وصل بیچ میں نہیں پڑھا جاتا، تو لام بھی ساکن، دونوں ساکن ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسے لکھا ہوا ملے گا آپ کو، قل الحمدللہ، آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ جو لام کی حرکت ہے یہ ٹیمپریری ہے، لام کی حرکت ٹیمپریری ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ مجزوم ہے نا، مبنی پر سکون ہے، لیکن
دو ساکن کی وجہ سے مجبور ہے ایک کو حرکت دینے پہ، اس لیے اس حرکت کو کہتے ہیں ٹمپریری حرکت۔ ابھی بتائیں گے یہاں پر حرکت عارضی کون سی ہوتی ہے، یہاں میں لکھوا دے رہے ہیں۔ لکھیں الف پہلے، الف سے پہلے الف سے پہلے یا نسبت سے پہلے یہاں پہ نہیں، اس سے پہلے ایک لفظ لکھیے گا، رکیے یہاں پہ لکھیے وہ حرکت جو، اب یہاں لکھیے وہ حرکت جو الف سے پہلے یا نسبت سے پہلے علامت تثنیہ سے پہلے، علامت تثنیہ معلوم ہے آپ کو کیا کیا ہے؟ علامت تثنیہ، تثنیہ کی علامت زیدن زیدانے، اس میں نون ہے اور زیدین میں یا اور نون ہے، زیدین میں یا اور نون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حرکات جو الف سے پہلے یا نسبت سے پہلے علامت تثنیہ سے پہلے نون تاکید سے پہلے یا التقائے ساکنین، التقائے ساکنین کو دور کرنے کے لیے ہو، اس حرکت کو، وہ حرکت جو یہ ہو، اس حرکت کو عارضی حرکت کہتے ہیں۔ یہ حرکت عارضی ہوتی ہے، ٹمپریری۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہلو ہلو سکینہ، سبیکا، جی جی آ رہی ہے آواز۔ یہ کہہ رہے ہیں واوریہ متحرکون پہ حرکت ہونی چاہیے، اور ما قبل فتح ہو تو واوریہ کو الف سے بدل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واوریہ کی حرکت عارضی نہ ہو، یعنی ان کو پر جو حرکت ہے وہ الف سے پہلے نہ ہو، یا نسبت ایرانی یا نسبت سے پہلے نہ ہو، رضوی علامت تثنیہ سے پہلے نہ ہو، نون تاکید سے پہلے نہ ہو، یخشبن، تو واو پہ جو ضمہ ہے وہ ٹمپریری حرکت ہے، واو متحرک دکھائی دے رہی ہے، وہ ٹمپریری ہے۔ التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے ہو، اخشب اللہ، اخشاؤ تھا نا، اخشا اخشیانے، اخشا اخشیا اخشاؤ، واو ساکن تھا، اس کے بعد اللہ آ گیا، تو واو کو اور لام کو ملائیں گے نہیں ملائیں گے، اخشب اللہ تو واو کو ضمہ دے دیتے ہیں، تو یہ حرکت عارضی ہے یہ، لہذا آپ یہ مت کہنا کہ اخشاب اللہ میں واو پہ حرکت ہے، ما قبل فتح ہے تو واو کو کبھی الف سے بدل دیں آپ اٹھا کے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کر دینا۔ لکھا، مثالیں دے دیتا ہوں، ہر ایک کی مثال دوں گا، بے فکر رہیے۔ لکھ لیا یہ؟ جی جی لکھ لیا۔ مٹا دوں؟ جی اب مثالیں لکھ لیجیے۔ مثالیں لکھیے۔ پہلے کون سی لکھوں؟ پہلے شرطیں جس میں پائی جا رہی ہیں وہ، یا جس میں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں وہ؟ چلیے پہلے جس میں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ دعوا، 8واں قاعدہ جاری ہو جائے گا۔ دعا، انہوں نے کہا واو یا متحرک ہو، ما قبل فتح ہو، واو یا کو الف سے بدل دیں گے، شرط یہ ہے کہ ان کی حرکت عارضی نہ ہو، تو یہ حرکت عارضی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ نہ تو یہ الف سے پہلے ہے، نہ ہی یا نسبت سے پہلے ہے، نہ ہی نون تاکید سے پہلے ہے، نہ ہی التقاء ساکنین کو دور کرنے کی وجہ سے ہے. اس میں ساری شرطیں موجود ہیں. اس کا مطلب ان کی یہ واو کی حرکت عارضی نہیں ہے، عارضی نہیں. آئیے یا مثلا یود کیا تھا، یود آ وہ کون سا قاعدہ جاری ہوا یود آ وہ میں جی دیکھیے جو بار بار میں سمجھا رہا تھا چھٹا وہی غلطی کی آپ نے. ہوگا پہلے چھٹا ہوگا پہلے. یود آ یو. اب آٹھویں دیکھیے کیوں آٹھواں قاعدہ جاری ہوگا کہ واو متحرک کے ماقبل فتح ہے اور اس کی حرکت کوئی عارضی نہیں ہے، اس لیے ہو جائے گا یود آ. سمجھ میں آ گئی؟ یہ شرطیں تھیں اس برخلاف اس کے برخلاف یعنی جس میں شرطیں نہ ہو، یعنی حرکت عارضی ہو. پہلے الف کی مثال دی تھی نا، دعا. دیکھیے پہلا صیغہ کیا ہے، دعوا. اس میں شرطیں پائی جا رہی ہیں اس لیے دعا ہو گیا. لیکن دوسرا صیغہ کیا ہے، دعوا. دیکھیے واو متحرک ہے نہیں ہے، ماقبل فتح ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ آٹھواں قاعدہ یہاں جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی واو کی حرکت عارضی ہے، الف سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، الف سے پہلے کی مثال. ٹھیک ہے، دعوا حرکت عارضی ہے اس کی. کیوں؟ آٹھواں قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ واو متحرک ماقبل فتح تو ہے لیکن واو کی حرکت عارضی ہے کیونکہ الف سے پہلے والی حرکت ہے. یہ کیا لکھا ہے، رضاوی، علاوی. یا نسبت ہے، رضا امام رضا سے منسوب، علاوی امام علی سے منسوب. تو یہاں پر واو متحرک ماقبل فتح ہے لیکن آٹھواں قاعدہ تب بھی جاری نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ واو کی حرکت یہاں عارضی ہے، یا نسبت سے پہلے ہے. حرکت اصلی ہونی چاہیے، عارضی نہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جی. فتح کیا ہے، یہ فتح یعنی جوان، فتح یعنی ایک جوان، فتح یعنی دو جوان. تو یہ فتح یعنی میں یا متحرک ماقبل فتح ہے لیکن علامت تثنیہ الف و نون ہے، علامت تثنیہ سے پہلے ہے یہ حرکت، اس لیے حرکت عارضی ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا فتح یعنی حالت نصب و جر میں فتح یعنی ہوگا، فتح یعنی یہاں پہ علامت تثنیہ یا و نون ہے، لہذا یہاں پر یا متحرک ماقبل فتح ہے تب بھی یہ الف سے نہیں بدلے گی. کیوں؟ کیونکہ علامت تثنیہ سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. حرکت عارضی. رضوی یا نسبت سے پہلے، یا نسبت سے پہلے ہے یہ فتحان، اور یہ فتحان علامت تثنیہ سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہ حرکت عارضی ہے نہیں ہے. آپ نحو میں جا کے پڑھیں گے، سب میں بھی بتائیں گے. نون ایک نون تاکید ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں، ایک نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے یعنی تشدید والا نون، اور ایک خفیفہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے. اخشون، یہ ہے اخشونا. تو اب نون تاکید سے پہلے اخشونا ہو چاہے اخشون ہو، نون تاکید سے پہلے ہے یہ واو پہ حرکت، لہذا یہ حرکت عارضی ہے.
متحرک ہے، واو سے پہلے فتح ہے، اس کے باوجود بھی یہ الف سے نہیں بدلے گا، آٹھواں قاعدہ جاری نہیں ہوگا کیونکہ نون تاکید سے پہلے ہے۔ یہ امر کا 9واں صیغہ ہے، یہ یعنی امر حاضر کا جی تیسرا۔ اخشا کیا تھا؟ اخشا، اخشیا، اخشاؤ، اخشاؤ، لیکن نون تاکید کے ملنے سے اخشبنا ہوا یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے اخشاؤ یہ امر حاضر ہے، کیا ہے یہ پہلا صیغہ ہے امر حاضر کا، ویسے 7واں صیغہ اخشاؤ تھا یہ، لیکن کیونکہ جب اس سے اللہ ملا، اللہ کا لام ساکن تھا، یہ واو ساکن تھا، تو حرکت دے دی اخشب اللہ۔ تو اب یہ واو متحرک ما قبل فتح ہے، اس کے باوجود بھی آٹھواں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کی حرکت عارضی ہے۔ کیوں عارضی ہے؟ کیونکہ دو ساکن تھے، ان التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے اس واو کو حرکت دی گئی ہے، یہ ٹیمپریری حرکت ہے یہ۔ ابھی اللہ ہٹا دیجیے آپ، کیا بچے گا؟ نہیں، یہ بھی وہی صیغہ ہے، یہ 9واں ہی صیغہ ہے، یہ 9واں ہی صیغہ ہے یہ، ورنہ 7واں صیغہ تو یہ ہوتا، یا حذف ہو جاتی نا، اخشا۔ سمجھ میں آیا بات یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں حرکت عارضی، آٹھواں قاعدہ یہ۔ تو آٹھواں قاعدہ کیا ہوا؟ واو اور یا متحرک ہوں، ما قبل فتح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت عارضی ٹیمپریری نہ ہو۔ ٹیمپریری حرکت، عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ وہ حرکت جو الف سے پہلے ہو، یا یائے نسبت سے پہلے ہو، یا علامت تثنیہ سے پہلے ہو، یا نون تاکید سے پہلے ہو، یا التقاء ساکنین کو دور کرنے کی وجہ سے حرکت لائی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں حرکت عارضی۔ لہذا یہاں پر آٹھواں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ باقی ایک اور نقطہ آٹھویں قاعدے میں ہے جو میں نے کل دوہرا بتا دیا تھا، لکھوا کر دوں گا، کہ یہ قاعدہ ان جگہ پہ جاری نہیں ہوگا، لیکن اس جگہ جاری ہو جائے گا کہ جہاں واو اور یا متحرک تو نہیں ہے اب اس ٹائم، لیکن وہ متحرک تھے، لیکن اعلان سکونی جاری ہونے کی وجہ سے وہ ساکن ہو گئے ہیں، لہذا ان کو متحرک ہی مانیں گے، آٹھواں قاعدہ جاری کر دیں گے۔ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا یخوفو تھا، یخوفو خوفا یخوفو، لہذا تو پہلا قاعدہ جاری ہو کے یخوفو ہوا تھا نا، یخوفو واو ساکن ہو گیا تھا اعلان سکونی جاری ہونے کی وجہ سے، لہذا تب بھی آٹھواں قاعدہ جاری ہو جائے گا، اگرچہ واو ساکن ہے وہاں ما قبل فتح ہے، لیکن پھر بھی وہ واو کو الف سے بدل دیں گے، واو اور یا کو، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل میں حرکت تھی ان پہ، جیسے یہاں پہ اصل میں حرکت نہیں تھی ان پہ، ٹیمپریری لائی گئی ہے، مثلا وہاں پہ اصل میں تھی، وقتی طور سے قاعدہ جاری ہو کے ہٹ گئی ہے، وہاں جاری ہوگا، یہاں جاری نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔